أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم وكذلك اور اسی طرح بعثنا ہم نے اٹھا دیا ہم ان کو وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھا دیا۔ اسی طرح کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح سلایا تھا، اور جس طرح اس سارے وقت کے اندر ان کو سلائے رکھا اور ان کی حفاظت کی۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح بَعَثْنَاهُمْ ہم نے ان کو اٹھا بھی دیا۔ لِيَتَسَاءَلُوا تاکہ وہ سوال کرے بینہم آپس میں، لِيَتَسَاءَلُوا بینہم اب وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے۔ قال کہنے لگا، قائل ایک کہنے والا، منہم ان میں سے، قال قائل منہم ان میں سے ایک کہنے والا کہنے لگا، کم جی کتنا، لبثتم تم سوئے، کم لبثتم ہاں جی کتنا سوئے، کچھ یعنی کچھ زیادہ نہیں سو گئے ہم۔ قالو باقی کہنے لگے، لبثنا ہم سوئے رہے، یومن شاید ایک دن، او یا بعض یوم ایک دن کا کچھ حصہ، ہم ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ سوئے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو گفتگو کی ہے نا وہ خلاصتاً کی ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ ان کے درمیان بات چیت یوں ہوئی ہو، لگتا ہے کچھ زیادہ ہی نہیں سو گئے، تو ایک نے کہا ہوگا وہ نہیں بھائی زیادہ کہا، مجھے لگتا ہے شاید ہم آدھا دن سوئے ہیں، ہو سکتا ہے اس وقت بھی گھنٹوں کا حساب ہو کوئی، اس نے کہا ہم 8-10 گھنٹے سوئے ہوں گے۔ دوسرے نے کہا ہوگا بھائی مجھے تو لگتا ہے کہ جتنا ہم تھکے ہوئے تھے نا، مجھے تو لگتا ہے کہ ہم تو پورا دن ہی سوئے رہے۔ یہ اس طرح کی اللہ تعالیٰ نے خلاصتاً ان کی گفتگو ذکر کی ہے، لیکن اب ان کے درمیان جو بات چیت ہو رہی ہے سونے سے متعلق، کتنی دیر سوئے رہے، ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا مجھے تو لگتا ہے کوئی سال گزر گئے، کسی نے بھی نہیں کہا ایک دن آدھا دن۔ قالو وہ کہنے لگے، ربکم تمہارا رب اعلم خوب جانتا ہے، بما لبثتم جتنی دیر تم سوئے رہے۔ اچھا یار اللہ کو پتا ہے جتنا سوئے، یہ ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ وہ گھڑیاں تو تھی نہیں، گھڑیوں والا سین تو تھا نہیں، اور ایگزیکٹ ہر چیز کا پتہ لگنا یہ تو اس وقت ممکن نہیں تھا۔ اچھا 10 تھے گھنٹے تھے یا 12 گھنٹے تھے یا 14 گھنٹے تھے، اللہ کو پتہ ہے۔ فَابْعَثُوا بھیجو، احدکم اپنے میں سے کسی ایک کو، بِوَرِقِكُمْ ورق یہ چاندی، اس وقت سکہ ہوگا چاندی کا سکہ، بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ یہ پیسے دے کر کسی کو بھیجو، إِلَى الْمَدِينَةِ شہر کی طرف بھیجو، فَلْيَنْظُرْ پس وہ دیکھے، أَيُّهَا کون سا، أَزْكَى پاکیزہ، طعاماً کھانا میسر ہے، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طعاماً وہ دیکھیں کہ کون سا پاکیزہ کھانا میسر ہے، فَلْيَأْتِكُمْ تو پھر وہ لائے تمہارے پاس، بِرِزْقٍ مِّنْهُ اس کھانے میں سے، کیونکہ وہ جو معاشرہ تھا وہ کفر و شرک پر مبنی تھا، تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کسی ایسے دکاندار سے کھانا لائے جن کا کھانا پاک صاف ہو، حرام کھانا نہ ہو۔ وَلْيَتَلَطَّفْ اور وہ ذرا محتاط رہے، چوکنا رہے، محتاط رہے۔ کیوں محتاط رہے؟ اس لیے کہ
لوگ ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں باہر، یہ ابھی تک 300 سال پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ باہر ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں، ہم تو چھپ کر آئے ہیں، ہم تو اپنے گھر والوں سے بھی چھپ چھپا کر آئے ہیں، تو ایسا نہ ہو کسی کی نظر پڑ جائے اور پتہ نہ لگ جائے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ، اور نہ پتہ لگنے پائے، بِكُمْ تمہارے بارے میں، احدا کسی کو، اور وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ احدا تمہارے بارے میں کسی کو پتہ نہ لگنے پائے۔ انہم بے شک وہ لوگ، ان اگر، یظہروا غالب آ گئے، علیکم تم پر، اگر وہ لوگ جو ہمیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں حکومت وقت، ان کے کارندے، اگر وہ تم پر غالب آ گئے، یرجموکم وہ تمہیں سنسار کر دیں گے، وہ پتھر مار مار کر تمہیں سنسار کر دیں گے، او یا یعیدوکم وہ تمہیں واپس پلٹا لیں گے، فی ملتہم اپنے دین میں، او یعیدوکم فی ملتہم یا تمہیں واپس اپنے دین کے اندر پلٹا لے جائیں گے، وَلَن تُفْلِحُوا اور ہرگز تم فلاح نہیں پاؤ گے، اذن ایسی صورت میں، ابدا کبھی بھی، وَلَن تُفْلِحُوا اذن ابدا ایسی صورت میں پھر تم کبھی بھی فلاح نہیں پاؤ گے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے، وہ تمہیں دوبارہ اپنے بت پرستانہ دین کے اندر پلٹا لے جائیں گے، اور اگر تم ان کے دین میں چلے گئے برباد ہو گئے۔ جناب ٹھیک ہے جی، فلاں آدمی ڈیوٹی لگ گئی، تم جاؤ کھانا لے کر آؤ، یہ شخص جو باہر نکلا ہے تو باہر تو منظر ہی عجیب و غریب ہے، کیونکہ اس دوران ہوا یہ کہ آہستہ 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 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کی تعداد بڑھنی شروع ہوئی، اور بڑھتے 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 ایک وقت ایسا آیا کہ اس سارے خطے کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار ہیں ان کی حکومت اور ان کا اقتدار قائم ہو گیا۔ یہ بالکل ایسے جیسے موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تھے نا بنی اسرائیل کے اندر، تو بیچارے بنی اسرائیل کمزور، ماتحت، غلام، مظلوم پسے ہوئے، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بنی اسرائیل حاکم بن گئے، فرعون اور فرعونیوں کے نام و نشان مٹ گئے۔ تو جس وقت یہ لوگ غار میں گئے تھے تب وہاں جو حکومتیں تھیں، لوگ تھے، وہ مشرک تھے، بت پرست تھے وہ لوگ، اور آہستہ 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 وہ حکومتیں ختم ہوتے 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 عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے ان کی تعداد بڑھتی بڑھتی بڑھتی، اب جب 300 سال کے بعد یہ لوگ اٹھے ہیں تو وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار ہیں ان کی حکومتیں قائم ہو چکی، لیکن انہوں کیا پتا، یہ بندہ جب باہر نکلا ہے تو اس کا حلیہ اور لوگوں کے حلیے اور، اس کا لباس اور لوگوں کے لباس اور، ایک دکان پر پہنچ کر اس نے نا کھانا لینے کی کوشش کی، اب ایک تو یہ ہوا کہ زبان کچھ اور، جو کرنسی دے رہا ہے یہ کس زمانے کی کرنسی ہے، آپ یہی سوچ لیں نا آج سے 50-60 سال پہلے، 300 سال نہیں، 300 سال پہلے تو کوئی اور یہاں پر کرنسی ہوتی تھی نا، غالباً اشرفی ہوتی تھی اور کوئی اور سکے ہوتے تھے۔ آج اگر کوئی شخص وہ سکہ لے کر کسی دکان پہ جائے، جناب یہ مجھے بوتل دیجیے، ان کا بھائی یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے، یا وہ کسی زمانے میں دمڑی کہتے تھے، دمڑی ہوتی تھی، آج کوئی شخص کسی ڈپارٹمنٹل سٹور میں جا کر 5-6 دمڑیاں دے، جی مجھے اس کا فلاں فلاں سامان دے دوں، کہ بھائی یہ کیا ہے۔ اب یہ شخص جو لے کر وہاں پہنچا ہے اور اس نے کہا جی میں یہ چیز لینا چاہتا ہوں، تو لوگ حیرت سے یہ کون، دکاندار کو یا ارد گرد کے لوگوں کو یوں لگا کہ شاید کوئی پرانا خزانہ اس کے ہاتھ لگائے، پکڑ کے پولیس کے حوالے کیا۔ اب جب پولیس نے اس سے سختی کی تو وہ کہنے لگا جی میرے تو باقی ساتھی ادھر ہیں غار کے اندر۔ اب جب یہ لوگ پوچھتے پاچھتے تحقیق کرتے غار تک پہنچے اور یہ لوگ تھوڑے سے نمودار ہو گئے، ایکسپوز ہو گئے، ظاہر ہو گئے، پتہ چلا یہ ہمارے وہ ہیرو تھے جو کسی زمانے کے اندر جو اس وقت کی ظالم حکومت تھی اس کے ظلم سے بچنے کے لیے غاروں میں چلے گئے تھے، یہ ہمارے بزرگ تھے، یہ تو ہمارے یوں کہہ لیں جیسے ود، سوا، یغوث، یا وہ پرانے زمانے کے بزرگ تھے نا،
تو یہ تو ہمارے بزرگ تھے، کوئی یہ تو ہمارے ہیرو تھے. لے جی یہ بات پھیلی ہے اور پھیلتے 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 حکمرانوں تک پہنچی ہے. تو ان کو لگا جی کہ بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم بھی یہاں پر انٹری کریں اپنی، اور انٹری کر کے ہم اس کو کیچ کریں. پھر سیاسی لوگ، سیاسی مقاصد. تو وَكَذَلِكَ، اور اس طرح اعثرنا، ہم نے ظاہر کر دیا علیہم ان کو لوگوں پر، ہم نے اس طرح ان کو لوگوں پر ظاہر کر دیا. لِيَعْلَمُوا، تاکہ لوگ جان لیں، اَنَّا، کہ بے شک، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، حق، سچا ہے. تاکہ لوگ جان لیں اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ، اور بے شک جو قیامت ہے، لا ریب فیہا، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. قیامت کے دن ایسا ہی ہوگا نا، لوگ زندہ کیے جائیں گے. تو یہ دیکھ لو، وَأَنَّ السَّاعَةَ، اور بے شک جو قیامت ہے، لا ریب فیہا، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. اذ، اور وہ وقت بھی یاد کریں جب، یتنازعون، وہ لوگ جھگڑنے لگے، بینہم، آپس میں، امرہم، اس معاملے میں. اب یہ جو لوگ تھے، یہ جو لوگ تھے نا، ان میں اور 300 سال بعد کے لوگوں میں زمین و آسمان کا فرق تھا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے قربانی دی تھی، یہ اخلاص والے تھے، یہ مخلص تھے. انہیں جو ماحول ملا تھا نا، وہ مخالف ترین ماحول ملا تھا. اور یاد رکھیے، مخالف ترین ماحول کے اندر صرف اخلاص ہوتا ہے، منافقت نہیں ہوتی. یہ تو مخلص ترین لوگ تھے. مکی دور میں کوئی منافق نہیں ہوتا تھا. ابتدائی جو مکی دور ہے، جو مسلمان ایمان لائے، مخلص ترین تھے وہ. اب جب اقتدار قائم ہو گیا، عیسائی حکومتیں قائم ہو گئی، عرصہ دراز گزر گیا، اب جو لوگ تھے نا، ان کے اور ان کے ایمانوں میں زمین و آسمانوں کا فرق تھا. یہ وہ مخلص لوگ تھے. اب یہ دنیا دار قسم کے لوگ، جیسے صحابہ کرام اور 300 سال بعد کے لوگوں کو آپ دیکھ رہی ہے، زمین و آسمان کا فرق. اب ان لوگوں نے جب ان کی حرکتیں دیکھی، اور ان کو جب یہ لگا کہ ان کو ایمان اور اخلاق اور اعمال اور آخرت سے اتنی غرض نہیں ہے جتنی ان کو نا نفسا نفسی سے اور کیش کرانے سے واقع کو، اور اپنی شہرت، اور اپنا، اب کوئی اپنا نسب ان کے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہا ہے، جی یہ ہمارا نسب ان سے ملتا ہے، دوسرا ادھر سے، نہیں جی ہمارا نسب ان سے ملتا ہے، تیسرا ادھر سے، نہیں جی ہم ان کے خاندان کے. انہوں نے دیکھا یا اللہ ہم کہاں پھنس گئے، ہمیں کہاں پھنسا دیا. انہوں نے دعا کی یا اللہ ہمیں اٹھا لے، ہمیں اٹھا لے، ہم نہیں رہنا چاہتے. اللہ نے ان کو اٹھا لیا. وفات پا گئے، وہ فوت ہو گئے اسی وقت. جب فوت ہو گئے، اب ایک نیا ایشو کھڑا ہو گیا. نیا ایشو یہ کھڑا ہو گیا کہ اب یہاں پر کوئی بڑی بلڈنگ بننی چاہیے، کوئی عمارت بننی چاہیے. پتہ لگے کہ یہاں اصحاب کہف تھے. اب کچھ لوگ کہنے لگے کوئی بلڈنگ، کسی نے کہا کوئی مینار، کسی نے کچھ کہا. تو جو لوگ وہاں پر اثر رسوخ والے تھے، آپ اس کو حکومت بھی کہہ سکتے ہیں، حکومت کے جو لوگ تھے، آپ علاقائی اثر رسوخ کے لوگ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ کہنے لگے نہیں، ہم یہاں پر مسجد بنائیں گے، ہم یہاں پر مسجد، بجائے کوئی بے تکی قسم کی کوئی مزار بنا دینا، کوئی قبہ بنا دینا، کوئی دوسرا بنا دینا، نہیں ہم یہاں پر مسجد بنائیں گے. یہ ابھی واقعہ ان آیات میں ہے. اذ یتنازعون بینہم امرہم، اب جب یہ لوگ آپس میں بحث کرنے لگے، فقالو، کہنے لگے، ابنو، بناؤ، علیہم، ان پر، بنیانا، کوئی عمارت، ان پر کوئی عمارت بناؤ. ربہم، ان کا رب، اعلم، خوب جانتا ہے، بہم، ان کو. ربہم اعلم بہم، ان کا رب ان کو خوب جانتا ہے. قال، کہنے لگے، الذین، وہ لوگ، غلبوا علی امرہم، جن کا حکم غالب تھا. کہنے لگے وہ لوگ جن کی بات چلتی تھی، جن کی بات مانی جاتی تھی، وہ کہنے لگے، لنتخذن، ہم بنائیں گے، علیہم، ان پر، مسجدا، مسجد. وہ کہنے لگے کہ نہیں، ہم یہاں پر مسجد بنائیں گے، یہ سب سے زیادہ مناسب اور بہتر چیز ہے. سیقولون، کہیں گے لوگ. اب یہ بات آ گئی ہے مکہ والوں کی طرف.
یہ واقعہ یہاں تک واقعہ ان لوگوں کا تھا. وہ سارا واقعہ بیان کر کے اب اللہ تعالیٰ آ گئے ہیں مکہ والوں کی طرف. سیقولون، اب یہ لوگ کہیں گے ثلاثۃ، کہ اصحاب کہف تین تھے، رابعہم، اور ان کا جو چوتھا تھا، کلبہم، ان کا کتا تھا. تین لوگ تھے اور چوتھا کتا تھا. وَيَقُولُونَ، اور کچھ لوگ کہیں گے خمسۃ، وہ پانچ تھے، سادسہم، اور جو چھٹا تھا وہ ان کا کلبہم، کتا تھا. رجمن بالغیب، رجمن تیر پھینکنا، بالغیب اندھیرے میں، رجمن بالغیب اندھیرے میں تیر پھینکتے ہوئے، یا اندھیرے میں پتھر پھینکتے ہوئے. یہ محاورہ ہے، رجمن بالغیب محاورہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹامکٹویاں مارنا، اندھیرے میں تیر چلانا، اندھیرے میں تیر چلانا، خیالی باتیں. وَيَقُولُونَ، اور کچھ لوگ کہیں گے سبعۃ، سات تھے، وَثَامِنُهُمْ، اور آٹھواں ان کا کلبہم، کتا تھا. قل، آپ کہیے ربی، میرا رب، اعلم، خوب جانتا ہے، بعدتہم، ان کی تعداد کو. آپ کہیے میرا رب ان کی تعداد کو خوب جانتا ہے. ما یعلمہم، نہیں جانتے ان کی تعداد کو، الا قلیل، مگر بہت تھوڑے سے لوگ. ان کی جو اصل تعداد تھی وہ کتنی تھی، یہ بہت کم لوگ جانتے ہوں گے. فلا، بس نہ، تمہاری، آپ بحث کیجئے گا، فیہم، اس میں، الا، سوائے، مراء ظاہرا، ہلکی پھلکی بات چیت کے. فلا تمہاری فیہم الا مراء ظاہرا، آپ ان پر ہلکی پھلکی بات کے سوا کوئی بحث نہ کیجئے گا اس معاملے میں. ولا، اور نہ ہی، تستفتی، آپ پوچھئے گا، فیہم، ان اصحاب کہف کے بارے میں، منہم، ان لوگوں میں سے، احدا، کسی سے بھی. اور نہ ہی آپ ان میں سے کسی سے ان کی تعداد کے بارے میں کوئی بات یا کوئی سوال کیجئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات کوئی اہمیت رکھتی نہیں تھی. یہ بات اہمیت نہیں رکھتی کہ وہ ان کی تعداد کتنی تھی، وہ کتنے لوگ تھے، کتا ملا کر کتنے تھے، کتے کے علاوہ کتنے تھے. یہ تو غیر تھوڑی باتیں، 5 تھے، 6 تھے، 8 تھے، 10 تھے، کیا فرق پڑتا ہے اس سے. عموماً یہ ہوتا ہے، عموماً، کہ لوگ جو غیر ضروری پہلو ہوتا ہے اسے بہت زیادہ نمایاں کرتے ہیں. غیر ضروری پہلو کو بہت زیادہ نمایاں کرتے ہیں، بلا وجہ اس کے اوپر بحث چل رہی ہوتی، ہائی لائٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. حالانکہ اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس واقعے کا جو اصل پیغام اور سبق ہے وہ سمجھو اور وہ پہچانو، اور وہ اللہ کی قدرت ہے، اور ایمان والوں پر اللہ کی مہربانی اور اللہ کی رحمت ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. اصل چیز یہ ہے. تعداد ان کی 3 ہو، 4 ہو، 5 ہو، 8 ہو، 10 ہو، 12 ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ولا، اور نہ، ولا، اور نہ، تقولن، آپ کہیے، لشیء، کسی چیز کے لیے. ولا تقولن لشیء، آپ نہ کہیے، ہرگز نہ کہیے کسی چیز کے لیے، انی، کہ میں، فاعل، کروں گا، ذالک، ایسا، کل، غدا، کل. آپ کسی کام کے لیے یہ نہ کہیے گا کہ میں کل ایسا کروں گا. الا، ہاں مگر، ان یشاء اللہ، آپ کہیے میں انشاءاللہ ایسا کروں گا. یہ وہ بات ہے. یہ جو سبق ہے نا وہ یہ ہے. ایک سبق یہ ہے کہ جب مشرکین نے یہ بات پوچھی، یہ سوال پوچھا، تو حضور نے فرمایا میں کل بتا دوں گا، میں کل بتا دوں گا. حالانکہ کہنا یہ چاہیے تھا میں انشاءاللہ کل بتاؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ بتانا حضور کے اختیار میں نہیں تھا، وہ اللہ کے اختیار میں تھا. اب اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو کل بتا دیں گے، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو پرسوں بتا دیں گے، اللہ چاہیں گے تو 15 دن کے بعد بتائیں گے. چنانچہ تقریباً مہینہ تک وحی نازل نہیں ہوئی، اور جب وحی نازل ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس وحی کے اندر اس بات کو بھی مینشن کیا، آئندہ آپ نے کبھی یہ نہیں کہنا جی میں یہ کروں گا، بلکہ یہ کہا کریں اگر انشاءاللہ میں، تو مستقبل کی کوئی بھی بات ہو اس کو
انشاءاللہ کے ساتھ مشروط کرنا چاہیے. مستقبل کی کوئی بھی بات ہو اسے انشاءاللہ کے ساتھ مشروط کرنا چاہیے. وَاذْكُرْ اور یاد کیجئے رَبَّكَ اپنے رب کو اِذَا نَسِيتَ جب آپ بھولنے لگے. اور جب آپ بھولنے لگے تو اپنے رب کو یاد کیجئے. وَقُلْ اور کہیے عَسَىٰ ممکن ہے أَن يَهْدِيَنِي کہ میری رہنمائی کرے ربی میرا رب لِأَقْرَبَ قریب تر من هَذَا اس سے رشدا بہتری بھلائی درستگی. اور قل یہ کہیے عسیٰ ان یہدینی ربی لأقرب من هذا رشدا عین ممکن ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ درست بات تک پہنچا دے. مجھے اس سے بھی زیادہ درست بات تک میرا رب مجھے پہنچا دے. وَلَبِثُوا اور رہے وہ لوگ اصحاب کہف رہے فی کہفہم اپنے غار میں 300 سنین سال 300 سال وازدادوا اور اس پر مزید زیادہ ہوئے 9 سال اور اس پر 9 سال مزید زیادہ ہوئے. یہ 9 سال مزید زیادہ ہوئے 300 سال 309 سال. دراصل وجہ یہ ہے کہ شمسی اور قمری جو ترتیب ہے نا اس میں 10 دن کا فرق ہے. 10 دن کا فرق ہے. شمسی سال جو ہوتا ہے وہ 365 دنوں کا ہوتا ہے. قمری سال 355 دنوں کا ہوتا ہے. اسی لیے 33 سال کے بعد شمسی اور قمری میں 1 سال کا فرق پڑ چکا ہوتا ہے. 33 سال کے بعد 100 سال کے بعد 3 سالوں کا فرق پڑ چکا ہوتا ہے. 200 سالوں کے بعد 6 سالوں کا فرق پڑ چکا ہوتا ہے. اور 300 سالوں کے بعد 9 سالوں کا فرق پڑ چکا ہوتا ہے. اس لیے اگر قمری اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ 309 سال تھے. شمسی اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ 300 سال تھے. وہ 300 سال تھے. یہ 9 سال اضافی جو ہیں یہ اس ترتیب کے مطابق تھے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارا جو رمضان دیکھ لیجئے ہر سال 10 دن پیچھے آتا جا رہا ہے. ہر سال 10 دن پیچھے آتا جا رہا ہے. عید ہر دن، چھوٹی عید، بڑی عید، ہر رمضان، سب کچھ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ 10 دن بڑا ہے. وہ سال شمسی سال 10 دن بڑا ہے 365 اور قمری 355. وَلَبِثُوا اور رہے وہ لوگ فی کہفہم اپنے غار میں 300 سنین 300 سال وازدادوا 9 اور اس پر زیادہ ہے 9 سال. قل اب فرمائیے اللہ اعلم اللہ بہتر جانتا ہے بما لبثوا کہ وہ کتنا عرصہ رہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو باقی کتب ہیں ان کے اندر جو مقدار ہے وہ کچھ اور ہے. کتنے سال رہے ان کتابوں کے اندر. اب یہود و نصارہ کہنے لگے جی ہماری کتابوں میں اتنا لکھا ہوا ہے، ہماری کتابوں میں اتنا لکھا ہوا ہے. جواب یہ ہے اللہ کو پتا ہے کہ وہ کتنا عرصہ رہے اس میں. لہو اسی کے پاس ہے غیب السماوات والارض آسمانوں اور زمینوں کا غیب. زمینوں آسمانوں اور زمینوں کے غیب کو وہی جانتا ہے. ابصر بہی کیا خوب وہ دیکھنے والا ہے. واسمع اور کیا خوب وہ سننے والا ہے. ابصر بہی واسمع بہت ہی خوب وہ دیکھنے والا بھی ہے اور بہت ہی خوب وہ سننے والا بھی ہے. ما لہم نہیں ہے لوگوں کے لیے من دونہ اللہ کے سوا من ولی کوئی کارساز کوئی مددگار. لوگوں کا اللہ کے سوا کوئی کارساز اور کوئی مددگار نہیں ہے. ولا یشرک اور وہ نہیں شریک کرتا فی حکمہ اپنی حکومت کے اندر احدا کسی کو بھی. ولا یشرک فی حکمہ احدا اور وہ اپنی حکومت کے اندر وہ کسی کو شریک نہیں کرتا. بس.